قابل تکریم عزت مآب عاشقان رسول محبین قرآن مجید، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کی برکتیں نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کے حوالے سے مختصر سا مطالعہ کریں گے، پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی بہت پیاری خوبصورت وہ سورہ ہے۔ ویسے تو ہر سورت ہی پیاری ہے، لیکن اس سورہ کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا ہے۔ عروس القرآن، قرآن مجید کی دلہن، یعنی ساری ہی صورتیں خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، لیکن یہ بے اعتبار حسن، بے اعتبار لطافت لفظی و معنوی، بے اعتبار فصاحت و بلاغت و بے اعتبار حسن صوتی، اسے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کو سورہ الرحمن کہا جاتا ہے۔ سورہ الرحمن قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس میں 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے، دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم کی توحید بیان کی گئی ہے، اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، قیامت کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں، دوزخ کے مناظر سے ڈرایا بھی گیا ہے، جنت کا حسن دکھایا بھی گیا ہے، انسان کی بھی بات کی گئی ہے اور اس کے علم کی بھی بات کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ جمال، ہر شے کا، ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ وَجَمَالُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن، اور قرآن مجید کا جو حسن و جمال ہے وہ سورہ رحمان کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، ام ابیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت الانس والجان، حضور نے فرمایا کہ سورہ الحدید، سورہ الواقعہ اور سورہ الرحمن پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں ساکن الفردوس، جنت الفردوس میں رہنے والا، یہ کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ جنت الفردوس کی روح دیکھنی ہو تو اس بندے کو دیکھ لو جو سورہ حدید پڑھتا ہے، سورہ واقعہ پڑھتا ہے، سورہ رحمان پڑھتا ہے۔ کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بڑے قاری ہیں، صحابہ کرام میں جن کو اقرا کہا گیا، سب سے بڑا قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ رحمان پڑھے، حضور نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خاموش رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، کتنے اچھے تھے جنات، جب میں نے جنات کے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت کی تو جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنات کہتے تھے، یا اللہ ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو حضور یعنی صحابہ کرام سے حضور فرما رہے تھے کہ تم بولتے ہی نہیں ہو، اتنی بڑی سورہ مبارکہ ہے
تو جنات جو ہیں وہ تو یہاں پہ بولتے تھے اور یہاں کہتے تھے کہ یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ہے، اور ہم یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کی آواز کے سحر میں خاموش تھے، ادب سے خاموش تھے۔ یہ سورہ حاجت روائی اور اضافہ رزق کے لیے اکثیر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مشکل کو حل کروانا چاہتا ہے اور اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو سورہ الرحمن اس کو پڑھتا رہے، اور اگر کوئی شخص اس سورہ کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن اس کا کوشش کرے وقت فجر کی اذان کے فوراً بعد سنتیں پڑھے، فجر کی سنتیں، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد جو وقفہ ہے فرض پڑھنے تک، ان کے درمیان میں پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے اور 11 دن پڑھے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد روزانہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ یا اللہ میری یہ مشکل ہے، میرا رزق جو ہے اس میں پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، جاب کی پریشانی ہے، یا رشتے کی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو بیان کیا جائے، اس سے وہ مشکل حل ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ اس صورت کو 7 روز تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے مکان کی دیواروں پر چھڑکنے سے موذی جانور یعنی سانپ، بچھو وغیرہ بھاگ جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں چوہے کثرت سے تنگ کرتے ہوں، کوئی اور جوئیں ہوں، بھیڑیں ہوں، اس طرح جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اگر اس کو 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھا جائے اور پانی دم کر کے مکان کی دیواروں پہ چھڑکا جائے تو ہر طرح کی اس طرح کی چیز جو ہے موذی جانور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر سورہ الرحمن، اس کا جو جسمانی فائدہ میں بتا رہا ہوں، روحانی فوائد تو اس کے بے پناہ ہیں۔ جسمانی طور پہ یہ سب سے زیادہ جس کام پہ فائدہ دیتی ہے وہ شفا ہے۔ بڑے بڑے امراض میں سورہ الرحمن شفا، مشکل سے مشکل ڈاکٹروں نے جس مرض میں جواب دے دیا ہے تو نیت کر کے روزانہ کثرت کے ساتھ سورہ الرحمن پڑھی جائے۔ سورہ الرحمن شفا دیتی ہے، بلکہ بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں، بعد ہارٹ کے ہاسپٹل ہیں، لاہور میں بھی جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے ہارٹ کا، تو انہوں نے جو بڑے ڈاکٹر ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ، انہوں نے اس میں انسٹرومنٹ کے ساتھ سورہ الرحمن لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وارڈ ہے جس میں ہم نے سورہ رحمان لگائی ہے، دوسرا وارڈ ہے جس میں نہیں لگائی۔ تو جس وارڈ میں ہم نے سورہ رحمان لگائی ہے، قاری عبدالباسط کی آواز میں ہلکی ہلکی چلتی رہتی ہے، تو وہاں کے مریض دوسرے وارڈ کی نسبت ایک ہی کیٹیگری کے مریض تو جہاں سورہ رحمان چلتی ہے وہ بہت جلد شفا پا جاتے ہیں۔ یہ اس کے سننے کی برکت ہے، تو اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے تو اس کی برکت اور اس کو حاصل ہو جائے گی، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو جو پیے اس کو اور برکت حاصل ہوگی۔ تو شفا کے حصول کے لیے سورہ رحمان یہ بہت بڑا علاج ہے۔ کینسر کے مریض، ہیپاٹائٹس کے مریض، بڑے بڑے امراض جو ہیں، تو روزانہ سورہ الرحمان اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں، وہ 21 منٹ کی ہے، اپنا سورہ الرحمان پڑھی ہوئی قاری عبدالباسط صاحب کی یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہے، تو تسلی سے بالکل تنہائی میں آپ بیٹھ کے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے اس کو سنیں۔ ذہنی امراض کے جو شکار ہیں اور بہت بڑے بڑے امراض کے چند دن آپ وہ سنیں گے تو آپ کے جسم کے بہت ساری بیماریاں صرف یہ سورہ مبارکہ سننے سے ہی چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو روحانی اسرار و رموز ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ اس میں 4 دعوے کیے گئے ہیں اور 4 دعووں پر اللہ تعالیٰ نے 94 دلیلیں دی ہیں۔
چاردہ میں پہلی 4 آیتیں ہیں، آپ ان آیتوں کا حسن دیکھیں، لفظاً قافیہ دیکھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، لفظی حسن دیکھیں۔ اور آپ دیکھیں حسن معنوی بھی، سب سے پہلے رحمان کی بات ہوئی ہے، سب سے پہلے ہے بھی رحمان۔ اللہ تعالیٰ کی 2 رحمتیں ہیں، ایک رحمت سابقہ، ایک رحمت لاحقہ۔ رحمت سابقہ ہے کہ بندہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی اس کی رحمت تھی بندے پہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بندے پہ رحمت تھی کہ وہ پیدا ہو گیا، اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو بندہ پیدا ہوتا۔ یہ رحمت سابقہ ہے۔ اور رحمت لاحقہ کیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کو آج تک جو زندہ رکھا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس کو ماں دی، اس کو دودھ دیا، اس کو باپ دیا، اس کو رشتے ناتے دیے، اس کو کاروبار دیا، اس کو ہوا دی، اس کو آکسیجن دی، اس کو پانی دیا، اس کو ایک ایک چیز زندگی کی نعمتیں۔ تو ایک رحمت سابقہ ہے، ایک رحمت لاحقہ ہے۔ اب جو رحمت سابقہ ہے، وہ جو صفت رحمت سابقہ کرنے والی ہے اس کو الرحمن کہتے ہیں، جو رحمت لاحقہ کرنے والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو الرحیم کہتے ہیں۔ اللہ الرحمن بھی ہے، اللہ تعالیٰ الرحیم بھی ہے، یہ یاد رکھیں۔ الرحمن میں 5 حرف ہیں، رحمان میں 5 حرف ہیں، اور رحیم میں 4 ہیں، را، ہا، یا، میم۔ رحیم میں 4 ہیں، میم، الف، نون 5۔ تو اہل علم نے یہاں سے بھی یہ نقطہ نکالا ہے کہ رحیم میں 4 گنا رحمت ہے اور رحمان میں 5 گنا رحمت ہے۔ تو لفظ رحمان کی رحمت لفظ رحیم سے بڑی ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں پہ رحمت کرے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو صرف اس جہان میں رحمت کرے۔ بعد نے کہا ہے کہ رحمان وہ ہے جو اب اور اس سے پچھلے جہانوں میں رحمت کرنے والا ہے، اور رحیم وہ ہے جو قیامت والے دن مسلمانوں پہ رحمت ہوگی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ الرحمن سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں پہ بھی رحمت کرے، کافروں پہ بھی رحمت کرے، کیونکہ ہوا تو ان کو بھی وہ دے رہا ہے، آکسیجن، کھانا پینا تو ان کو بھی دے رہا ہے، تو رحمت تو ہے نا۔ تو یہ العطوف علی العباد، سب بندوں پر، سب مخلوق پر جو رحمت کرنے والی صفت ہے وہ الرحمن ہے، اور جو صرف ایمان والوں پہ رحمت کرنے والی صفت ہے وہ الرحیم ہے۔ تو رحیم وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، رحمان وہ سارے جہانوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ اس صورت کے شروع میں جو وہ اپنا نام لے کے آیا ہے وہ الرحمن ہے، اس لیے کسی بھی شخص کا نام رحیم تو رکھا جا سکتا ہے، اور کسی بھی شخص کو رحیم تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ بہت رحیم ہے، یہ کریم ہے، لیکن کسی بھی شخص کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ رحمان وہ نام ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہاں پہ الرحمن آیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یہ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ بھی لکھے ہوتے ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پیارا نام ہے وہ الرحمن ہے، الرحمن۔ چلو ایک میں نسخہ بھی آپ کو عطا کر دیتا ہوں، بابا جی حضور کرما والے سرکار آپ کا جو دل کا مریض ہو، ہارٹ اٹیک پرابلم ہو، دل کے وال بند ہوئے ہوں، تو وہ دایاں ہاتھ دل پہ رکھ کے روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ اس برکت سے اس کے دل کے معاملات سیدھے فرما دے گا، لیکن روزانہ پڑھے، ناغہ نہ کرے۔
دایاں ہاتھ رکھ کے روزانہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دل کے جملہ امراض کے لیے شفا ہے۔ تو ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں 4 دعوے کیے ہیں۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا، تخلیق کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بیان عطا کیا، بیان سکھایا۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ نے دعوے کیے ہیں، اور ان 4 دعووں کی آگے دلیلیں ہیں، اور 94 دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 94 یہاں پر جو اس کی نعمتیں ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو بندہ جب بار بار پڑھتا ہے تو بندے کا ذوق بڑھتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بھی نعمت کی ہے، یہ بھی نعمت کی ہے، یہ بھی نعمت کی ہے۔ اور ہم تقریباً رات کو روزانہ ایک پارے کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں تو ابھی تک جتنا خلاصہ پیش کیا ہے، میں نے اس میں سے ایک چیز جو رات بھی میں سوچ رہا تھا، وہ لطف والی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے میں اس پہ نعمتیں کرتا جاؤں، وہ میرا شکر کرتا جائے۔ یہ میں نے تو خلاصہ نکالا ہے۔ آپ شکر کرتے جائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، چلنے پھرنے کی قوت، ہمیں تو نے اولاد کی نعمت دی، ہمیں تو نے یہ دیا۔ تو اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو بندہ شکر کرتا رہتا ہے، یہ ہم نے پچھلی قوموں کا تذکرہ پڑھا، فلاں قوم تباہ ہوئی، فلاں قوم تباہ ہوئی، قوم سمود، قوم عاد، تسن، جدیس، عمالقہ، جبارین اور بنی اسرائیل، فلاں فلاں قومیں۔ تو جب بھی کسی قوم کے حالات پڑے تو تباہی کی وجہ دیکھی تو وجہ یہ نکلی کہ وہ ناشکرے تھے۔ اور رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو۔ یعنی اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں۔ تو پتہ چلا ناشکری جو ہے نا، آج ہمارا یہ بہت بڑا مرض ہے۔ ہر بندہ ناشکری کرتا ہے، روٹی کھاتا ہے پھر کہتا ہے کوئی نہیں جی اجڑ گئے، برا حال ہے جی، کوئی حال نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس کو نعمت دی، صحت عطا کی ہے، اس کو اولاد عطا کی ہے، اس کو گھر دیا ہے، کپڑے دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود۔ اچھا جن کے پاس جتنا کچھ زیادہ ہے نا، جو بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں بڑے بڑے، تو تجربے میں آیا جب ان سے پوچھیں گے کیا حال ہے، بڑا برا حال ہے جی، اجڑے پہ ہیں جی۔ تو لعنت ہے بھائی ایسی زندگی پہ تیری پہ، اللہ نے تجھے بدبخت اتنی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں، تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لائق بھی نہیں تھا، اتنا کچھ رب نے تجھے دیا ہے اور تو ناشکری کر رہا ہے، کوئی حال نہیں جی۔ تو بندے کا تو رواں رواں ایک ایک بال جو ہے وہ اپنے رب کے شکرانے میں، وہ ہم مقروض ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں، اس کی اتنی عطائیں ہیں اللہ کریم کی اپنے بندوں پہ۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر خطائیں کرتے ہیں وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کی کرم نوازیوں کی تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو میں نے جو خلاصہ نکالا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اگر بندہ رب کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مقام پہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو لازیدنکم، میں تمہیں اور دوں گا۔ تم کہو یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں اور دوں گا، میں خوش ہو جاؤں گا، میرا بندہ مجھے مانتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم آگے سے کفر بکو گے، کوئی حال نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کچھ نہیں، یہ وہ، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر میرا عذاب تم پہ برسے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وہ ایک جملہ الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ کس کو قرآن سکھایا؟ علم الانسان، انسان کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ اب یہاں یہ علمہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی یہ چاہتا ہے کہ آگے مفعول بھی آئے اور بھی آئے۔ ایک تو علم القرآن ہے، کس کو سکھایا قرآن؟ قرآن تو سکھایا، پر سکھایا کس کو؟ محمد مصطفیٰ کریم کی ذات و برکات کو، حضور کو قرآن سکھایا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کے وسیلے سے
حضور کی امت کو قرآن سکھایا، حضور کے توسل سے، درمیان میں حضور ہیں، سکھانے والا رب ہے، اور جن کو سکھایا گیا وہ حضور کی امت ہے، اور حضور درمیان میں ہیں، تو قرآن سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ اہل علم نے ایک اور بات بھی کی ہے، صوفیہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اور انسان کو بنایا، تو انسان تو بعد میں بنا ہے، انسانیت ابھی بنی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے اس نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا تو وہ کون سی ہستی تھی؟ ابھی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام تخلیق بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان سے پہلے کوئی ذات تھی جس کو قرآن اس نے سکھا دیا تھا، وہ ذات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات مبارکہ تھی۔ اور یہاں پہ صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے یہ بھی ساتھ بیان کیا ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ کے ناموں میں جو سب سے پیارا نام ہے صفاتی ناموں میں وہ الرحمن ہے۔ علم القرآن، اور اللہ نے جو علم عطا کیا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، شاید سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے جو علم عطا کیا ہے، سائنس کا علم بھی ہے، میڈیکل سائنس کا علم بھی ہے، کمپیوٹر سائنس کا علم بھی ہے، پتہ نہیں کوئی ارب ہا خرب ہا قسم کے علوم ہیں، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، اناٹومی ہے، تو ایمبریالوجی ہے، بہت ساری اقسام کے علم ہیں، ارضیات کا علم ہے، فلکیات کا علم ہے، نجوم کا علم ہے، الگ الگ علم ہیں، مگر سب علوم میں جو سب سے اعلیٰ علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ علم کون سا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ قرآن کا۔ الرحمن، رحمان وہ ذات، اللہ کے ناموں میں سب سے اوپر کون سا نام؟ الرحمن۔ اور علوم میں سب سے اوپر کون سا علم؟ قرآن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور اس نے انسان کو بنایا، تو مخلوق تو حشرات بھی اس کے ہیں، نباتات بھی اس کے ہیں، جمادات بھی اس کے ہیں، درندے بھی اس نے بنائے ہیں، ارض و سما بھی اس نے بنائے ہیں، سورج چاند تارے بھی اس نے بنائے ہیں، پر یہاں اس نے سب مخلوقات میں سے، ہزار ہا مخلوقات میں سے اس نے اپنی جس مخلوق کا ذکر کیا فخر کے ساتھ کہ میں نے یہ بنایا ہے، وہ اس کی جو صنعت ہے، صنعت خاص، وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو اللہ کی صفتوں میں جو سب سے اعلیٰ صفت ہے وہ رحمان، اور اللہ کے عطا کردہ علوم میں جو سب سے اعلیٰ علم ہے وہ قرآن، اور اللہ کی مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہ انسان، اور چوتھی چیز علمہ البیان۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بہت سی صفتیں عطا کی ہیں، انسان سنتا بھی ہے، انسان دیکھتا بھی ہے، انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، لمس کی قوت بھی ہے، دیکھنے کی قوت بھی ہے، سوچنے کی قوت بھی ہے، قوت فکر بھی ہے، قوت جاذبہ بھی ہے، قوت باصرہ بھی ہے، قوت لامسہ بھی ہے، قوت شامہ بھی ہے۔ تو بڑی قوتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، بہت سی صفتیں عطا کی ہیں، لیکن ان سب میں جو سب سے اعلیٰ صفت ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ علمہ البیان۔ ہم نے اس کو سپیچ کی قوت بھی عطا کی، بولنے کی طاقت بھی عطا کی۔ تو سب صفتوں میں سب سے اعلیٰ ترین وہ بولنا ہے، کلام کرنا ہے، تو دولت کلام اسے عطا کی۔ انسان بڑا کچھ ہو لیکن وہ اظہار نہ کر سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو، تو کسی کام کا نہیں۔ تو اے انسان، ہم نے تمہیں بولنے کی صلاحیت عطا کی، ان سب تجھے جتنی چیزیں دیں ان میں سے سب سے اعلیٰ بولنے کی صلاحیت، اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ بولنے کی، یہ اپنی چیزوں کا اظہار کر سکتا ہے دوسرے تک۔ تو اے انسان، تجھے ہم نے بولنے کی قوت دی ہے، تو اب اپنے بول سے پتہ کیا کر، اپنے بول سے تجھے ہم نے خلق الانسان، تجھے سب میں سے، مخلوق میں سے انسان بنایا، اور انسانوں میں تجھے بولنے کی قوت عطا کی، تو علم القرآن، اور تجھے قرآن بھی سکھایا ہے، تو اپنی بولی پہ قرآن لا۔ اے انسان، تجھے ہم نے انسان بنایا، علم قرآن عطا کیا، زبان عطا کی، اب اس زبان کو قرآن سے تر کر اور رحمان تک پہنچ جا، الرحمن۔ تو اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ آپ کے بچے کو انگلش فر آتی ہے، میتھ کے بڑے بڑے کلیے منٹوں میں حل کر لیتا ہے، سائنسدان ہے پورا، مگر اسے قرآن نہیں آتا، کاکھ بھی نہیں آتا، کسی فائدے کا نہیں۔
تو قرآن مجید پہلے اسے پڑھاؤ، پھر قرآن مجید سکھاؤ، پھر قرآنی علوم اس کو. تو اسی لیے یہ سلسلہ خیر شروع کیا ہے کہ ہماری نسلیں قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں. سورہ الرحمن پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی بہت برکتیں ہیں. یہ میں نے ابتدا میں چند باتیں اس لیے عرض کی کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کے اندر کتنے خزانے اور کتنی چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا